نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ البقرہ کی 3 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ 3 آیتیں ہیں، اور جب میں تیاری کرتا ہوں تو ظاہر ہے مختلف تفسیریں پڑھتا ہوں، آپ کو پہلے بھی بتایا کئی تفسیریں پڑھنی پڑتی ہیں، تو اس میں زیادہ تر مفسرین نے یہی لکھا ہوا ہے جو اس سے حضرت ابراہیم کی جو آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس سے پہلے جو 2 آیتیں پڑھی ہیں تو یہ ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، کچھ رکوع پہلے شروع میں ہی میرے خیال آیت نمبر 60 کے قریب یہ دونوں آیتیں گزری تھیں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب یہاں پہ مفسرین جو میں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی تفسیر گزر چکی ہے، تو لہٰذا بس ٹھیک ہے آپ آگے حضرت ابراہیم والی آیت پہ آ جائیں۔ میں نے سوچا، میں کہ یار یہ مطلب یہ کہ بات ہوئی، مطلب اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں لے کر آئے آیا، دوبارہ کیوں لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو جب یہ آیت پھر میں نے پڑھی نا حضرت ابراہیم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو ہے نا آزمایا، تو اس کا جیسے میں نے ابھی ترجمہ آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں سے کچھ حکم دے کے حضرت ابراہیم کو آزمایا، اور انہوں نے وہ سارے امتحان پاس کر لیے، سارے ٹیسٹ پاس کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں امام بناؤں گا لوگوں کا۔ تو جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے نا، امام بنانے کا مطلب ہے کہ امام بنا دیا، نبوت بھی پھر آپ کے خاندان میں رہے گی، اور بادشاہ بھی، اور سارے، تو یہ جتنے بھی انعام تھے وہ پہلی آیت میں آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد کروایا ہے۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جب انہوں نے کہا نا یا اللہ میری اولاد کو بھی، تو اللہ نے کہا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ تو دوسری آیت میں وہ یہ ہے کہ ظالم جو ہوں گے وہ ان کا کوئی سفارش بھی نہیں ان کو کوئی کر سکے گا، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، اور کوئی جان ان کی ہیلپ بھی نہیں کر سکے گی۔ تو یہ دونوں آیات جو ہیں نا اس آیت سے اصل میں ریلیٹڈ ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور ان کا ربط ہے۔ تو اصل آیت بہرحال یہی ہے جو ابھی میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور وہ وقت یاد کرو، یعنی ایک بڑا ایسا وقت گزرا ہے، once upon a time جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، ان کا ٹیسٹ لیا، ان کا ایگزام لیا، ان کے پیپر پرچے ہوئے ان کے، ٹھیک ہے، جیسے آج کل ہمارے بچے ہیں ان کے پیپر ہوتے ہیں میٹرک کے، ایف ایس سی کے، فزکس کا، کیمسٹری کا، میتھ کا، تو اس میں کسی کے 90 نمبر آتے ہیں، کسی کے 95 آتے ہیں، کسی کے 98 آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیپر سے آزمایا، مختلف ٹیسٹ لیے، امتحان لیے، 100 کے قریب سمجھ لیں ان کے ایگزام ہوئے، 100 پیپر ہوئے حضرت ابراہیم کے، جس میں بڑے بڑے 4-5 پیپر تھے۔ اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیپر لیے حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم نے ہر پیپر میں 100% مارکس لیے۔ دنیا اسلام میں حضرت ابراہیم سے پہلے کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری، اور اس کے بعد حضور پاک تک کسی کے بارے میں، یعنی حضور پاک تو پھر امام الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں لوگوں کا امام بناؤں گا، تو حضور پاک تو حضرت ابراہیم کے بھی امام ہیں، حالانکہ وہ ان کے باپ ہیں اس لحاظ سے، لیکن جب حضور پاک گئے ہیں معراج شریف پہ تو تمام نبیوں کو جماعت کروائیے، آپ سب کے امام تھے، نبیوں کے، رسولوں کے، سب کے۔ بہرحال
تو یہاں جو بات ہے اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، اور ساری جو آج کا مضمون ہے انہی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو 2 آیات جو پہلے گزرے ان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب یہاں پہ اس جو آیت ہے اس میں تھوڑی سی ایک احتیاط کا بھی پہلو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تلاوت کریں تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ عربی گرامر تھوڑی بہت جو یہاں بیٹھے ہیں کچھ لوگوں نے پڑھی ہے، فاعل اور مفعول کا جو ہے نا وہ خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب یہاں پڑھیں گے ہم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو اس کا تو مطلب یہی بنتا ہے کہ جب آزمائش کی امتحان لیا ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی غلطی سے یہ پڑھے گا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو اس کا الٹ مطلب ہو جائے گا کہ جب ابراہیم نے اپنے رب کا امتحان لیا، اور علماء نے کہا ہے کہ یہ کفریہ کلمہ ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے اس سے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم اپنے رب کا امتحان لے؟ یعنی زیادہ تر کی یہ رائے ہے۔ تو اس میں ایک تو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پورا قرآن ہی دھیان سے پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اگر زیر زبر کی غلطی ہو جائے گی تو وہ کفر ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے قرآن مجید میں نشانیاں لگائی ہیں، اگر لکھا ہوتا ہے احتیاط، کہ یہاں بہت احتیاط سے پڑھیں، بہت کیئرفل ہو کے پڑھیں۔ اگر آپ نے زیر زبر کی غلطی کی تو الٹ ہو جائے گا مطلب، اور یہ کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ ایک تو یہاں ایک بات یہ ہے۔ اچھا، دوسری اس میں بڑی خوبصورت اسی حوالے سے بات ہے، مطلب عربی گرامر کے لحاظ سے کہہ لیں یا عربی ادب کے لحاظ سے کہہ لیں۔ ایک علم ہے، علم بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ بلاغت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ افیکٹو وے میں بیان کرنا، بہترین انداز میں، زیادہ لوگوں پہ اثر ہو، اس کو بلاغت کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم، اب نارملی جو عربی جملہ ہوتا ہے اس میں فاعل پہلے آتا ہے پھر مفعول آتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے مفعول پہلے لے کر آئے ہیں، فاعل بعد میں ہے۔ ابراہیم پہلے آ گیا ہے، پھر ربو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں بلاغت کا قانون اپلائی ہوا ہے، اور اس وجہ سے یعنی حضرت ابراہیم کا نام پہلے لا کے حضرت ابراہیم کو اہمیت دی ہے، کہ ان کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس سے بھی مزیدار ہے، وہ یہ ہے کہ ربو کا لفظ آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کوئی اور بھی لفظ ہو سکتا تھا، اور ہم یہ پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لفظ بھی آیا نا اس کی جگہ کوئی اور لفظ نہیں رکھا جا سکتا۔ کیسے؟ اب ربو ہو، یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا مالک ہو، کہ جب حضرت ابراہیم کے مالک نے یعنی آزمایا، یا خالق ہو، خالق نے آزمایا، یا اور بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ آ سکتے تھے، لیکن ربو ہو کیوں آیا؟ تو اس پہ مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امتحان تھا، جو آزمائش تھی، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کو ان کو سزا دینے کے لیے نہیں ان کو یہ پریشانیوں سے گزار رہا تھا، نہ یہ اللہ تعالیٰ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ابراہیم واقعی کس کیلیبر کے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آزمائشیں کس لیے کی؟ تربیت کے لیے، اور رب تربیت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، ہم یہاں پہ ہمارے برصغیر میں تو ظاہر ہے ہم عربی نہیں ہیں، لیکن جو عربی ہیں وہاں پہ ربو بیت ان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، گھر کا رب، یعنی گھر میں جو بڑا ہے تربیت کرنے والا۔ اسی طرح عربی سے ہمارے اردو میں بھی مربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا، کہ میں نے فلاں کو مربی اپنا چن لیا ہے، جیسے پیر چنتے ہیں، اسی طرح سمجھ لیں کہ مربی تربیت کرنے والا، وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو یہاں جو رب کا لفظ آیا وہ بھی بڑا اہم ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب یہاں سے ہم جو ہے نا اس کو تھوڑا سا مزید سمجھتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ ابتلا جو لفظ ہے یہ بلا ان سے نکلا ہے۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے امتحان، آزمائش، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایون پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یار کیا بلا آ گئی ہے، کیا مصیبت کو کہتے ہیں نا بلا، آزمائش کو، پریشانی کو۔ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی ایون استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہی یہ نکلا ہے۔ اور ابتلا کا جو لفظی مطلب ہے بلا کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی آزمائش کرنا، سخت امتحان لینا، اس کو الٹ پلٹ کر کے چیک کرنا، سختی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ لینا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح آزمایا اس کی تفصیل میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا کچھ کلمات کے ذریعے، بِكَلِمَاتٍ کچھ کلمات کے ذریعے، کچھ باتوں کے ذریعے، کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے. تو جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ تقریباً ہو سکتا ہے 100 کے قریب اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹیسٹ لیے ہیں، امتحان لیے ہیں، جو کہ یعنی مطلب ایک طرح سے اسلام کا خلاصہ بھی بن جاتا ہے، جن کا ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب میں آتا ہے، 10 کے قریب احکام ہے. اسی طرح سورہ توبہ میں ہے، اسی طرح سورۃ المومنون میں ہے، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی کچھ آیات ہیں جن کو 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ خلاصہ اسلام ایک طرح سے بن جاتا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اسپیشل لیکچر کے طور پہ ڈسکس کریں گے. ان کی میں تفصیل آج نہیں بیان کر سکتا، ورنہ یہی بیان کرتے ہوئے لیکچر ختم ہو جائے گا، باقی باتیں رہ جائیں گی. لیکن جو بڑے امتحان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کو آج تھوڑا میں بیان کروں گا. ظاہر باقی تفصیلات تو آپ نے سنی ہوئی ہیں. تو جو بڑے امتحان تھے اور جو بڑا انعام، جو بڑی اتنے پیپر لینے کے بعد، خاص طور پہ جو بڑے پیپر اللہ تعالیٰ نے لیے، بڑے ایگزام لیے، بڑے امتحان لیے، تو اس کے بعد پھر جب کسی کا امتحان لیا جاتا ہے تو ظاہر اس کو کوئی ڈگری بھی ملتی ہے، عام قاعدہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سی ڈگری دی، کون سا انعام دیا، تو اس کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے سارے ٹیسٹ پاس کر لی، انہوں نے ساری باتیں پوری کر دی. اتمام کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ کرنا، تمام، اتمام یا تام بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم عربی گرامر میں بھی پڑھتے ہیں. مرکب ناقص، مرکب تام، یعنی ایسا مرکب جو ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، اور مرکب تام جو مکمل طور پہ مرکب ہوتا ہے. تو تام کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، مکمل، یعنی کوئی چیز نہ چھوڑنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحان فل مارکس کے ساتھ پاس کر لیے، سارے ٹیسٹوں میں سے پاس ہو گئے. وہ امتحان کیا تھے، یہ اصل میں آج کا ہمارا سبق ہے، اور ہم مختصر اور جو بڑے بڑے امتحان تھے ان کا ذکر کریں گے، جو آپ نے سن بھی رکھے ہیں. سب سے اہم جو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم کی سٹوری، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے، اور بعض کے نزدیک ایک چھوٹی سی بستی ہے اس کے قریب ہی پڑتی ہے، کوسی اس کا نام ہے، وہاں پیدا ہوئے. لیکن بہرحال زیادہ تر کی رائے ہے کہ عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے تھے. اور جب بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی چن لیا اور تبلیغ کا حکم ہوا، اور اپنے معاشرے میں جہاں کہ ہر طرف بت پرستی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تبلیغ کرنی شروع کر دی بادشاہ کو اور اپنی قوم کو. تو مفسرین نے جیسے لکھا ہے کہ ان کا باپ جو آزر تھا وہ بت تراش بھی تھا اور بت گر بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، اور پوری قوم ہی ایسی تھی. تو سب سے پہلا جو معاملہ ہوا وہ یہ تھا کہ تبلیغ کرتے تو ان کے اثر ہی نہیں ہوتا تھا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کچھ کروں گا. اور جب وہ سارے لوگ میلے پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے سارے بت توڑ دیے، قصہ مختصر آپ کو پتہ ہی ہے. تو بڑے پہ کلہاڑا رکھ دیا. وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یار اس سے پوچھ لو، یہ تمہارے خدا ہیں، تو یہ بڑا ہے، اس سے پوچھ لو کس نے کیا. تو وہ ان کو ایک دفعہ تو سوچ ہل گئے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ تو نہیں بولتے. تو حضرت ابراہیم نے کہا یار یہ نہ بولتا ہے، نہ اپنے باقی چھوٹے خداؤں کو اس نے بچا سکا ہے، تو پھر کس لیے آپ اس کو بول رہے ہیں. بہرحال انہوں نے رولا ڈال دیا کہ نہیں جی آپ نے ایسا کیا. تو پھر قصہ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈالیں. تو اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے جن کو آزر کہا جاتا وہ بادشاہ کے بڑے قریبی تھے، اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا جب حکم ہوا ہے، ہم تو اتنا پڑھتے ہیں نا آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں ڈالنے سے پہلے بھی تو کوئی باتیں ہوئی ہوں گی نا. تو لازمی طور پہ اگر آپ باقی واقعات بھی پڑھیں ہسٹری میں، تو جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے نا خدا کو چھوڑ دو، اپنے دین کو چھوڑ دو، تو ہم تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کرتے. تو میں نے جو سمجھا انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ ابراہیم تو اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ جا، تو ورنہ یہ ہم نے اتنی آگ جلائی ہم تجھے اس میں ڈال دیں گے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ اگر ساری سلطنت بھی مجھے دے دینا تو میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ڈالا، یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فوراً ڈال دیا، انہوں نے یہ سارا
لالچ دیا ہوگا کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کے باپ کے ہمارے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو آپ اس پہ کمپرومائز کر لیں، دیکھیں آپ تھوڑا سفسٹیکیٹڈ بنیں، تھوڑا آپ دیکھیں نا ہم مہنگی ہونی چاہیے بین المذاہب، اور تھوڑا سا ہم ہماری بات مان لیں، تھوڑی سی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہمارے بتوں کا احترام کریں، دیکھیں نا ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے فلاں فلاں. تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایٹ دی اینڈ انہوں نے پھر ڈال دی آگ میں. اور پھر جو باقی سٹوری ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اتنی ٹھنڈی ہو گئی اس کو کہا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہونا. ایک تو یہ بڑا امتحان تھا، اور اس میں حضرت ابراہیم پوری طرح کامیاب رہے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور کسی قسم کا لچک کا مظاہرہ نہیں کیا حق پہ. پھر یہ ہے کہ ان کے باپ نے، حضرت ابراہیم کے باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، اور ویسے بھی حکم ہو گیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں. اب آگ میں پھینکا جانا یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا، اور حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب ہجرت جو ہے اس سے بھی بڑا امتحان تھا. اب دیکھیں ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہجرت ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا آگ میں پھینکا جانا، بس ٹھیک ہے گزر گئے ہم. اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں میرے سمیت کہ اگر ہم ماچس سے وہ جلاتے ہیں ہیٹر جلانے کے لیے، گیزر چلانے کے لیے، یا چولہا جلانے کے لیے، ذرا سا وہ ہمارے ایک سیکنڈ کے لیے وہ ٹچ کر جائے نا، تو کیا بنتی ہے ہماری حالت. تو ایک پورے شخصیت کو، ایک پورے بندے کو اتنے بڑے الاؤ میں منجنیق کے ذریعے پھینک دیا جائے، اس کے ایمان کا لیول تو آپ سوچیں ذرا. ٹھیک ہے، یہ اصل میں چیزیں تھوڑا سا نا اس پہ غور کر کے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم پڑھ کے یا سن کے ایک لمحے کے لیے آگے نکل جائیں تو پھر تو ایسے اثر ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی بڑی قربانی ہے. اسی طرح اب ہجرت کا حکم ہو گیا. اب ہجرت میں ایک لائن میں کہوں گا انہوں نے ہجرت کر دی، بات آگے نکل جائے گی. لیکن نہیں، ہم سوچیں کہ گھر ہے، دوست ہیں، محلہ ہے، اپنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، سب کو چھوڑنے کا حکم ہوگا کہ یہاں سے نکلو. سب کو چھوڑ چھاڑ کے، جیسے آج ہمیں کوئی کہے، جیسے پہلے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یار یہاں سے آپ جو ہے نا سارا گھر بار چھوڑیں، سارا کچھ چھوڑیں، تو آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ یہاں سے کوئی 5000 یا 4000 کلومیٹر دور چلے جائیں. اب یہ اس وقت زمانے کی بات ہے، 4000 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت کوئی گاڑیاں نہیں تھیں، کوئی اس طرح کی روڈ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. کیسے سفر کیا ہوگا سوچنے کی بات ہے. گھوڑوں پہ کیا تھا، اونٹوں پہ کیا تھا، پیدل کیا تھا. صرف یہ ہے کہ اپنی بیوی حضرت سارہ کو ساتھ لیا، اپنے بھتیجے کو حضرت لوط علیہ السلام کو، اور نکل پڑے. راستے میں کیا کیا مصیبتیں آئی ہیں، کیا کیا پریشانیاں آئی ہیں، اس کا تو ہم ذکر ہی نہیں پڑھتے. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ہجرت کرنا. یہ چھوٹا سا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر ثواب بھی بہت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. تو بہرحال ہجرت کر کے رستے میں حران شہر آیا، وہاں بھی ٹھہرے، پھر کرتے کرتے فلسطین پہنچ گئے، شام میں کنعان شہر میں. کنعان بستی تھی اس وقت، وہاں پہ جا کے حضرت ابراہیم جو ہے نا انہوں نے سٹے کیا وہاں پہ پھر جا کے تبلیغ کرنی شروع کی. وہاں پہ تبلیغ کرتے رہے، پھر حکم ہوا، پھر مصر گئے، وہ بھی ہم نے واقعات پڑھے ہیں. اور یہ یہاں پہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوئی کہ وہاں پہ جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم قسم کا اور بڑا غلط قسم کا بندہ تھا. اور جب اس کو حضرت سارہ کی خوبصورتی کا پتہ چلا تو اس نے ان کو آرڈر دیا اپنے فوجیوں کو کہ اس کو پکڑ کے لائیں. اب تھوڑا سا امیجن کریں نا کہ ہم کہیں سفر پہ ہوں، خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن ذرا سا بھی کوئی اس طرح کا خیال بھی آئے نا تو ہماری مطلب ہم تو بالکل یعنی کہ بالکل پتہ نہیں کیا ہو جائے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ پکڑ کے لے بھی گئے. یہ نہیں ہے کہ صرف اس نے بس آرڈر دیا تو پھر ختم ہو گیا، لے گئے حضرت سارہ کو. اور پھر اس نے جو اٹیمپٹس کی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح محفوظ رکھا، اس کو پھر سمجھ آئی کہ یار یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی بندی ہے. پھر اس نے اپنی کنیز یا اپنی بیٹی جو ہے، جو بھی روایات ہیں، تو وہ پھر حضرت ہاجرہ کو، حضرت سارہ کو انہوں نے گفٹ کیا، حضرت ہاجرہ کو. تو پھر جو ہے نا وہ واپس آئے، اور پھر حضرت سارہ نے جو ہے نا حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کو گفٹ کر دیا، اور انہوں نے ان سے شادی کر لی. پھر واپس آ گئے کنعان میں، فلسطین میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب جو ہے نا وہ آپ دوبارہ سے ہجرت کریں بیوی بچوں کے ساتھ. یعنی اس وقت حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے،
اور حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر آپ جو ہے نا وہ حجاز چلے جائیں۔ اب یہاں پہ ایک کلیریفیکیشن بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت سارا جیلس ہوگی نعوذ باللہ، اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں ان کے سارے ایسے ان کو آپ چھوڑ کے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم تھا۔ اور مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان کے، یہ پہلے ڈیسٹینیشن کا نہیں بتایا تھا، منزل کا نہیں بتایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں کہتے تھے کہ یہاں تھوڑے سے درخت ہیں، ہریالی ہے، تھوڑا سا اچھا، تو یہاں رک جاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے فرشتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ نہیں، آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں۔ تو جب پھر یہ مقام آیا جہاں اب خانہ کعبہ ہے، تو یہاں پہنچے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس جب بالکل بے آب ہو گیا، یعنی کوئی چیز نہیں ہے، صحرا ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب کہا کہ یہاں رک جائیں۔ اب یہ ابھی نہیں حکم ہوا تھا کہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں، مطلب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ تھا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیوی بچوں کے پاس ہوں، ابھی چلیں کچھ عرصہ رہیں گے اور ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ ہی ہوں۔ پھر حکم ہوا وہاں بھائی کہ اب نا ان کو چھوڑ کے یہاں سے نکلیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اسی وقت چھوڑ کے چل پڑے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے نا، وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یعنی ایسی وفا کہ دنیا میں اور کس نے کی ہے، یعنی اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات ان سے بھی بڑی ہے، لیکن حضرت ابراہیم تک جو ہے نا ان سے بڑی کسی نے وفا نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر جب حکم ہو گیا تو اب چل پڑے تو حضرت ہاجرہ جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ تو جا رہے ہیں چھوڑ کے۔ وہ پیچھے آئی، انہوں نے کہا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر جنگل ہے، جنگل بھی آبان ہے، اور آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، پانی ہے نا کچھ ہے۔ تو انہوں نے وہ جا رہے ہیں، وہ بار بار پوچھ رہی ہیں، ادھر جا کے پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا ہوا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ اب کوئی جواب نہیں تو پھر حضرت ہاجرہ بھی حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہوتی ہے۔ بہرحال ان کو سمجھ آ گیا، انہوں نے پھر خود ہی پوچھا، انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے، آپ ہمیں ایسے بے آسرا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا اللہ کا حکم ہے؟ ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے، ان کو بھی پتا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم نے پھر بتا دی کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر نہیں انہوں نے کہا کہ نہ جائیں، اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا نعوذ باللہ، اور آپ تو مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، عورتوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آج کل کی خواتین ہوں تو پتہ نہیں کیا کیا کہتی۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حضرت ہاجرہ کا تاریخی جملہ ہے، اس کو لکھ کے لگانا چاہیے کہ حضرت ہاجرہ نے یہ کہا تھا گھروں میں، اچھی جگہ پہ جہاں خواتین روز پڑھیں، مطلب ہم بھی پڑھیں، لیکن یعنی انہوں نے کہا کہ آپ اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اتنا ان کا بھی ایمان تھا۔ تو یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل بڑے ہوتے رہے، پھر آتے رہے حضرت ابراہیم، لیکن جب وہ 10-12 سال کے ہو گئے تو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ وہ بھی ہم نے واقعات بار بار پڑھے ہیں، لیکن اس میں جو مفسرین نے کہا کہ اب جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اچھا، اپنے بیٹے سے بات کی، اب بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا تھا علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کیا انہوں نے کہا تھا؟ قرآن مجید میں رپورٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے باپ آپ کر گزریے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اسی پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا ہوا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی حضرت اسماعیل کو آداب فرزندی جو ہے، جو انہوں نے کہا کہ بابا آپ کو حکم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ مجھے ذبح کر دیں تو آپ کر دیں۔ یار آج کے دور میں اب ہم اپنے بچوں کو دیکھیں،
اور ان کو ہم کوئی کام کہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے، ہم آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم نے تو سائنس بھی پڑھی ہے، فلاں چیز پڑھی ہے، کمپیوٹر سائنس پڑھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھا ہے، آپ کے زمانے میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، آپ کو تو پاپا پتہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں زیادہ پتہ ہے، آپ ایسے کہہ رہے ہیں، بس آپ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ میری گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، اور اب ہم کس زمانے میں بیٹھے ہوئے؟ ہم اپنی اولاد کو ذرا سا کوئی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ہمیں ایسے کیوں کہا، ویسے کیوں کہا؟ تو اسی وجہ سے علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ یہ کس کی کرامت تھی، مطلب کوئی کالج میں نہیں گئے، کوئی یونیورسٹی نہیں گئے، ایسا تو نہیں تھا، تو کس نے آداب یہ سکھائے ہیں، کس نے سکھائے تھے ان کو؟ امی جان نے، بہت شاباش۔ ان کی والدہ جس نے پہلے جج کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو ان کو یہ بھی یقین تھا کہ میرے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ پھر ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس میں ایک جو اہم ترین نقطہ ہمارے سمجھنے کے لیے، آگے بھی میں اینڈ پہ بھی کہوں گا کہ اس سارے سبق سے ہم نے کیا سیکھا، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے، بڑا اہم سبق ہے، بہت ہی اہم، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے، اپنے دین کے لیے قربانی مانگتا ہے، اور آتے ہیں امتحانات اور قربانی اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں، ہاں وہ مانگتا ہے، آپ اپنے آپ کو نا تیار کر لیں، ٹھیک ہے یا اللہ میں تیرے لیے نا یہ بھی کر دوں گا، میں مطلب میں 10 لاکھ چلیں خرچ کر دوں گا اس پروجیکٹ کے لیے، یا میرے پاس یہ جو چیز ہے میں ٹھیک ہے یا اللہ میں نے نیت کر لی، میں قربان کرنے کو تیار ہوں، پکی نیت کر لے، اللہ تعالیٰ نے لینی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے آپ بچے کو کہتے ہیں نا، بچے کو ٹافی دے کے کہتے ہیں بیٹا مجھے دے دو، تو بچے کو تو نہیں پتا ہوتا، لیکن آپ نے کون سی لینی ہوتی ہے، تو یہی چیز جو ہے نا یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم جو ہے، جب یہ قربانی پھر وہ انہوں نے کہا، حضرت اسماعیل نے پھر وہ لے کر گئے ہیں، اور پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، اور اس میں جو ایک اور اہم نقطہ مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ہوتا نا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کر دیں اور کسی کو دے دیں اپنا بیٹا، اور وہ لے جا کے قربان کر دے اور ذبح کر دے، تو کہتے ہیں اس میں بھی اتنا امتحان نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی ہے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے، یہ بہت بڑا امتحان تھا، یعنی وہ بھی بہت بڑا امتحان تھا، یعنی اس کے تو تصور سے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ہم سوچیں گے ہمیں کوئی کہے یا کوئی حکم ہو آپ اپنے بیٹے کی انگلی تھوڑی سی کاٹ دیں، بس آپ کاٹ دیں اور بس تھوڑی دیر بعد پٹی بھی لگا لیجئے گا، کیا ہم کر لیتے ہیں؟ یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہماری اتنا حوصلہ پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ تو کہاں اپنے، اور پہلا بیٹا، اور وہ بھی بڑھاپے میں ملا ہوا، جب پہلے اولاد ہی نہیں تھی اور پہلا بیٹا ہے اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے، وہ مطلب بڑھاپے کا سہارا ہے، اور وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ یار میرا مشن آگے بڑھائے، جیسے ابھی آگے بات آ رہی ہے، تو میرا مشن آگے چلتا رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا اللہ تیرا حکم ہے، اور لے گئے اور آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بیٹے کو الٹا لٹکایا اور چھری چلا دی، فل انٹینسٹی سے، پورے زور سے، جس طرح آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں، ہم نے عید پہ ذبح کی ہے نا، کس طرح چھری چلاتا ہے بندہ، زور سے چلاتا ہے کہ تاکہ وہ کٹ جائے، چلا دی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے لیکن لیتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا، یہ بھی ایک اللہ کا حکم تھا، اور کوئی تعمیر کرنا اس زمانے میں، اور صرف باپ بیٹا تھے، اور اتنا بڑا اللہ کا گھر تعمیر کرنا، ہمیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں یہ تھوڑا سا کام کر لیں، یا کوئی 2-4 اینٹیں، یا تھوڑا سا گلی ٹوٹی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا نا یہ 2-3 پتھر لا کے رکھ دیں، ہم کہیں گے یار ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہم کسی کے نوکر لگے ہوئے ہیں۔ مطلب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آپ کہیں گے یار میں ایسے کام نہیں کرتا، میں کیوں کروں، کوئی اور کر لینا، ایسے ہی ہے نا۔ تو پھر انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو، جب انہوں نے یہ بڑے امتحان بھی پاس کر لیے، چھوٹے امتحانوں کا ذکر انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سارے امتحان پاس کر لیے، تو میں اب لوگوں کا آپ کو امام بناؤں گا، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یعنی اس وقت جتنے بھی لوگ تھے ان کا امام، یعنی سارے لوگوں کا امام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی لوگوں کے امام ہیں۔ حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ،
اور کیسے لوگوں کے امام ہیں. آج بھی پوری دنیا میں جتنی پاپولیشن ہے، کتنی پاپولیشن ہے، سب سے زیادہ عیسائی ہیں دنیا میں، وہ 2 ارب سے بھی زیادہ ہیں. مسلمان جو ہیں وہ 1.9 بلین کے قریب ہیں، تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان بھی ہیں، اور 2 ارب سے زیادہ عیسائی ہیں، اور یہودی ہیں دنیا میں، وہ بھی ان کی تعداد ہے. اور اسی طرح جو ہے نا مشرکین ہیں، خاص طور پہ اس وقت حضور پاک کے دور میں مشرکین مکہ تھے یا مشرکین عرب تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم کو اپنا باپ سمجھتے تھے، اپنا لیڈر سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں. اور جو ہے نا یہودی اور عیسائی تو مانتے ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے. یہودی تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں ہم، اور اس طرح عیسائی بھی، ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ بھی تو بنی اسرائیل میں سے تھے. تو اس وقت جو دنیا کی پاپولیشن ہے، عیسائی اگر 2.25 ارب ہیں یا 2.5 ارب ہیں، اور 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور باقی جتنے یہودی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں. اور ڈاکٹر اسرار احمد کے بقول جو ہندو ہیں برہمن، وہ کہتے ہیں یہ بھی ابراہیم کا بگڑا ہوا نام ہے. برہمن جو ہیں تو یہ بھی حضرت ابراہیم سے ہی آگے کوئی ان کی اولاد میں سے یا اس طرح یہ ہوا ہے ٹرانسفر، اور یہ ایک رائے ہے بہرحال ان کی. لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے دنیا کی حضرت ابراہیم کو ایک نیک انسان اور اپنا امام سمجھتے ہیں آج بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو وہ آج بھی دیکھیں اسی طرح ہی ہے، اور باقی حضرت ابراہیم لوگوں کے امام ہیں. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، تو یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی یہ سلسلہ آگے میری اولاد میں بھی چلے گا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ڈگری دے دی نا، اتنے امتحان پاس انہوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ڈگری دے دی کہ لوگوں کا امام بنا دیا. خلیل اللہ بھی بنا دیا. قرآن مجید میں اور جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بہت گہرا دوست بنا لیا. اور خلیل اللہ کا جو لقب ہے، یعنی مطلب بہت گہرا اس کا وہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص دوست، ایسا دوست کہ جو مطلب جس طرح رازدار دوست آپ کہتے ہیں، بہت جگری یار آپ کہہ لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے پوچھا یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی، اس کا مفہوم یہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر بھی میرے دینی بھائی ہیں، خلیل میرا اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی حضرت ابو بکر کا لیول جو ہے آپ سب کو معلوم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لیول ہے نا، حضرت عمر اس کے قریبی پر بھی نہیں مارتے. ہم سمجھتے ہیں نا حضرت عمر بہت بڑا لیول ہے ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر کا جو لیول ہے نا اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے حضرت. مطلب الفاظ اللہ معاف کرے، میرے مقصد یہ نہیں ہے، یعنی وہ حضرت جو حضرت ابو بکر ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا فرق ہے. ان کا جو لیول تھا اتنا فرق ہے. تو بہرحال یہ تو ویسے میں نے آپ کو بات کی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک گلوبل لیڈر بنایا، بیسیکلی ساری دنیا کے لوگوں کا امام بنا دیا، خلیل اللہ بھی بنا دیا. اب یہاں پہ جب حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد جو ہے، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. اس سے کچھ سبق نکلتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب باپ ہے وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد جو ہوگی وہ کچھ کرے نہ کرے، وہ بھی جناب جیسے گدی نشینی کا ایک کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے یہودیوں کا بھی یہی تھا، یہودیوں کی بھی اصل میں اس آیت میں تردید ہے. وہ کہتے تھے ہم جی انبیاء کی اولاد ہیں. بھائی انبیاء کی اولاد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں اور آپ جناب اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم کر دیا کہ جو رانگ ڈوئرز ہیں، جو غلط کار ہیں، جو ظالم ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو گناہ کے کام کریں گے، ان کو یہ میرا عہد نہیں پہنچے گا، وہ اس وعدے میں شامل نہیں ہیں. ہاں جو نیک ہوں گے ان کو پہنچ سکتا ہے. اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں
وہ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے تھے مدین یا مدائن، ٹھیک ہے، وہ ان کی اولاد میں سے تھے، اور باقی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، اور اس طرح آگے سلسلہ، اور پھر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ادھر سے حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی حوالے سے جو ہے نا ایک مفتی سعید صاحب نے ایک واقعہ ذکر کیا، وہ بھی میں ان کا سن رہا تھا کہ ایک بندہ تھا تو اس نے یہ مرزا قادیانی کا نا شجرہ نسب حضرت ابراہیم کے دور تک جو ہے نا وہ لکھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، مطلب آپ مرزا قادیانی کا شجرہ نسب ڈھونڈ کے تو آپ اس کو لکھ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہے، اور اس نے شاید ثابت بھی کر دیا ہوگا ظاہر ہے. اور کیونکہ امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت ابراہیم کے بعد وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، تو اس کا شجرہ نسب ہی نہیں ادھر پہنچتا، تو یہ کہاں سے نبی بن گئے. مطلب ہر بندے کی اپنی ایک ریسرچ کی اپروچ ہوتی ہے، اور اس کی تو جھوٹے نبی کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا. اب یہاں سے ایک اور جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورلڈ لیڈر یا گلوبل لیڈر یا لوگوں کا امام بنایا. تو اب ہمارے لیے کیا سبق ہے اسلام میں، جو ہم لیڈر کسی کو چنیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو وہ بھی ایسی کوالٹیز کا مالک ہونا چاہیے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہو، جو نیکوکار ہو، جو سچائی پہ چلنے والا ہو، جس کے اعمال ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، جو راست باز ہو. تو ایسا لیڈر جو ہے نا چننا چاہیے، نہ کہ جو مرضی کرتا پھرے اور وہ ہمارا لیڈر ہو. تو اس آیت کے سبق میں اور اس آیت میں جو خاص طور پہ ہمارے لیے سبق نکلتے ہیں، تو سب سے پہلا جو سبق ہے حضرت ابراہیم کی سٹوری سے ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیر متزلزل اطاعت اور فرما برداری جیسے انہوں نے کی، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری کریں جس میں کوئی کمی نہ ہو. ہم اللہ تعالیٰ کی پوری ڈیووشن کے ساتھ اور پوری جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ کے حکموں کو مانیں اور ان پر عمل کریں. ایک تو یہ ہے. دوسری اس میں جو اہم ترین میں سمجھتا ہوں آج کے سبق کا جو نچوڑ ہے اور جو ہمارے لیے سبق ہے سیکھنے والا، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پروگرام پر مکمل بھروسہ کریں. یعنی اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے، جو اللہ کا پلان ہے ہمارے لیے، یعنی اللہ کے پلان پر ہم پوری طرح ٹرسٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سوچا ہوا ہے اس پر پورا بھروسہ کریں. وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ پلان کیا ہوا ہے، سوچا ہوا ہے، اور وہ اس طرح واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، تو ہمیں صبر کا دامن تھام کے اور اللہ کے بھروسے پہ، اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے چلنا چاہیے، اور اس پہ یعنی اس چیز کو سمجھنا چاہیے. یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی ہم پہ کسی پہ آزمائش آتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، اور میری سمجھ، میری عقل اس حکمت کو نہیں سمجھ پا رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی بہتر سوچا ہوا ہے. تو اس طریقے سے سوچیں گے، اسی طرح عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور صبر سے کام لیں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اور بغیر کسی قسم کی ہچکچاہٹ کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آگے اگر ہم سر تسلیم خم کریں گے کہ یا اللہ جو تیری حکمت ہے، جو تجھے منظور ہے مجھے بھی وہی منظور ہے، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں بھی کہا تھا. تو باتیں تو ساری گھوم گھما کے ادھر ہی پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں ایک اور اہم جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ روحانی قیادت کے لیے جدوجہد کرنا، یعنی ہمیں مثالی بن کے جینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر اس سے مزید سبق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اس پہ لے کے آنا چاہیے. یہی حضرت ابراہیم نے کیا، خود پہلے مثالی انسان بن کے انہوں نے ہر لحاظ سے ثابت کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی. اب انہوں نے اپنی اولاد کے لیے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے تو نے چلو نبی بنایا اور میں نے تو چلو جو کیا، میں اپنی اولاد کو بھی کہاں اس مصیبتوں میں ڈالوں،
ٹھیک ہے، میں ان کے لیے کوئی بزنس کا پلان کرتا ہوں، میں ادھر آتا ہوں حجاز میں، اور وہ شام میں بھی میرے ظاہر ہے فیملی ہے، ادھر بھی میرے تعلقات ہیں، کنعان میں، فلسطین میں، اور ادھر مکے میں آ رہا ہوں، مکہ بھی بڑا تجارتی شہر ہے اور وہاں پہ بھی، تو میں کیوں اپنی اولاد کو بھی اس میں ضائع کر دوں، نعوذ باللہ۔ یعنی آج کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ تھوڑا بہت دین پہ چل رہا ہوتا ہے یا تھوڑا بہت ہے نا، تو وہ کہتا ہے یار میں اپنی اولاد کو بھی اس پہ کھپاؤں، یہ کیا بات ہوئی؟ اب میں تو چلو جیسے بھی کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو تو میں بزنس کرواتا ہوں، یا کوئی اس کو آسٹریلیا بھیج دیتا ہوں، یا کینیڈا سیٹل کروا دیتا ہوں، یا میں مطلب کوئی ایسا کام کروں جس سے وہ زیادہ سے زیادہ ڈالر کما سکے۔ یہی ہوتا ہے نا، ہم اپنی اولاد کا فیوچر بہتر کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم کہتے ہیں اپنی اولاد کا فیوچر بہتر کرنا ہے۔ وہ فیوچر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے، میری طرح میری اولاد کو بھی یہ پہنچ جائے تیرا عہد اور تیرا وعدہ کہ وہ بھی نیکوکار بنیں، وہ بھی لوگوں کے امام بنیں، نیکی کے کاموں میں لیڈ کریں اور اچھے کام کریں، اور جس طرح تو نے مجھ پہ انعام کیا تو میری اولاد پہ بھی انعام کر۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ تو دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں تو اپنی اولاد کو کوئی تاجر بناؤں گا اور مطلب ادھر سے سامان لیں، ادھر تو بڑے اچھے ڈالر کمائیں، اور پھر جناب ادھر بھی جائیدادیں خرید لیں، مکہ میں بھی کوئی 8-10 گھر، کوئی 10 پلاٹ لے لیں، اور ادھر بھی، اور مطلب اس طرح مختلف فارم ہاؤس بنا کے اور اپنا جناب زبردست زندگی گزاریں۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی جو اپنی اولاد کی فکر ہے اور ان کے مستقبل کی فکر ہے، تو وہ ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ کیا سکھا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو ہم نے پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مثالی زندگی ہے، ٹھیک ہے ہم اس لیول کے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اس پیٹرن پہ تو چل سکتے ہیں، ہم اپنی نیت اور ارادہ تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ مطلب ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا حضرت ابراہیم ہیں، یا اور جو نبی ہیں، ان کا مقام تو بہت بلند ہے، انہوں نے جو کر دیا وہ تو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ رہا، لیکن ہم اس پیٹرن پہ تو چل سکتے ہیں، ہم نیت تو کر سکتے ہیں، ارادہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ نیت کرنی ہے، ہم اس پیٹرن پہ چلیں گے، اپنی اولاد کو بھی چلائیں گے۔ اگر ہم یہ بھی کر لیں اور اس کے لیے بہت ہلکی سی کوشش کر لیں، بس پہلے نیت اور ارادہ پکا کر لیں، اور اس کے لیے تھوڑا سا بس یعنی 100 میں سے 1% ہی آپ کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دور میں جو بندہ 1% بھی کوشش کرے گا نا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ تو ان کا لیول تھا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے بہت کام بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حساب سے، لیکن آج کے جو دور ہے جس میں آزمائشیں زیادہ ہیں، چیلنجز زیادہ ہیں، دین پہ چلنا مشکل ہے، اس وقت بھی خیر مشکل تھا جیسے ہم نے پڑھا، تو اگر ہم تھوڑا بہت بھی کوشش کریں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی پڑھا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ سلیم صاحب کی بھانجی کو کینسر ہے، اس کے لیے دعا کریں سارے۔